پروگرام پبلک فورم ہزارہ کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جس طرح کہ ہم اس سے پہلے بھی ہم ہزارہ کے مختلف مسائل پہ بات کرتے تھے، آج بھی ہم کچھ مختلف ٹاپکس لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جو ہزارہ ریلیٹڈ جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ ہم کوشش کریں گے ذمہ داران سے بات کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج کے جو ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر غیر قانونی مائنز اور پہاڑوں کی کرشنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اس طرح ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو کیمیکل زیادہ پانی نکلتا ہے، جو مختلف جو علاقوں میں جس کو ڈمپ نہیں کیا جاتا فیکٹریوں میں، اور بدقسمتی سے اس کی کیمیکل زیادہ پانی جو شہروں سے نکل کر مختلف گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہے، جس سے کافی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سمارٹ لاک ڈاؤن، جیسا کہ ملک بھر میں مختلف جو یہاں پر علاقوں میں جو لگا جا چکا ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی، تو یہاں پر 7 اضلاع ڈکلیئر ہوئے ہیں، جس میں سے 3 ضلع جو ہیں وہ ہزارہ کے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی جو ہاٹ سپاٹ ہیں اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی جائیں گے ریسرچ کارنر میں، جہاں پر رضا عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ رضا عباس، کیا تفصیلات ہیں؟ جی مہر، بہت شکریہ، اور جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں موضوعات سے متعلق اپنے ناظرین کو بتایا، اس حوالے سے اگر تفصیلاً بات کی جائے تو سپریم کورٹ کے بھی واضح احکامات تھے جو غیر قانونی مائنز اور جو پہاڑوں کے اوپر جو کرشنگ کے حوالے سے جو غیر قانونی طور پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ متعلقہ ادارے جو متعلقہ وزارت ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ہزارہ کے اندر ہمیں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے، غیر قانونی مائنز اور غیر قانونی جو پہاڑوں کی جو کرشنگ کا سلسلہ جاری ہے، یہ فقط اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی پبلک فورم ہزارہ اسی پلیٹ فارم سے ہی ان مائنز کے اوپر جو بات کی تھی اور متعلقہ افسران سے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے جو اقدامات کیے وہ یقین دہانی کروائی تھی، لیکن پھر بھی وہ اقدامات نہیں ہوئے تھے۔ ان کا جو غیر قانونی مائنز جو بنی گئی ہیں اور پہاڑوں کے وجہ کرشنگ کا جو سلسلہ ہے، یہاں پر مزدور رکھے جاتے ہیں اور جنہیں جو ان کی جو تنخواہ کا جو نظام ہوتا ہے وہ اس حد تک موثر نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاسٹنگ کے لیے جو مائنز کے جو کھدائی کے لیے یہ مواد استعمال کرتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے، اور اگر جو وزارت کے حوالے سے احکامات جو جاری کیے جاتے ہیں SOPs، یہ ان کو فالو نہیں کرتے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو مواد جو ایک کھدائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کی جو بلاسٹنگ کے لیے کرتے ہیں، وہ تمام تر مواد ان ندی ان جو آبشاریں ہیں، وہ جو ہزارہ کی خوبصورتی ہے ان کے اندر بھی یہ جاتے ہیں، اور یہ تمام تر جو پانی ہے وہ یہی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جو بیماری کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ یقینی طور پر لاحق رہتا ہے، اور اس حوالے سے کافی اطلاعات بھی آتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم نے پہلے بھی متعلقہ افسران سے اس حوالے سے بات کی تو کوئی خاطر خواہ ہمیں ہزارہ کے حوالے سے اقدامات نظر نہیں آتے۔ اگر ہم دوسرے موضوع کی بات کریں جو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں پر جو کیمیکل زدہ جو پانی ہے، اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو محکمہ وزارت جو موسمیات کی ہے زرتاج گل صاحبہ، ان کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ کافی تفصیلاً ان سے اس حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن ہمیں اقدامات نظر نہیں آتے۔ بجٹ اس حوالے سے بھی مختص کیا گیا ہے ان تمام تر چیزوں کے لیے، جہاں انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر سے جو ایک آلودہ پانی ہے یا جو ماحول کے اندر یا ہوا کے اندر جو آلودگی انڈسٹریل اسٹیٹ سے جو پھیل رہی ہے، مؤثر اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہاں ہمیں نظر ضرور آتے ہیں پینافلیکس کی صورت میں، سوشل میڈیا کمپین کی صورت میں، عملی اقدامات کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے آخر میں جو ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے، تو اس حوالے سے شروع دن سے ہی جو خیبر پختونخوا کا جو ایک صوبہ ہے مکمل، یہاں پر کرونا وائرس کی جو اموات کی جو تعداد ہے وہ کافی جو ہے وہ زیادہ تھی دیگر صوبوں کی نسبت۔ اب چونکہ NCOC کے اجلاس کے اندر جو ہے ہاٹ سپاٹ جتنے بھی جو حساس ایریاز ہیں، اضلاع ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی، اور ان میں سے جو 3 اضلاع ہیں ہری پور کے جو کہلائے، ہزارہ ڈویژن کے جو کہلائے، ان کے اندر اقدامات کیا ہیں؟ یہ پہلے بھی غیر سنجیدگی دکھائی جاتی رہی انتظامیہ کی جانب سے۔ عید کے دنوں میں کچھ اقدامات ہمیں بہتر نظر آئے، لیکن اس کے بعد سے اور اس سے پہلے کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اس طرح سے اقدامات نظر نہیں آئے جس طرح سے انتظامیہ کو کرنے چاہیے تھے۔ جی مہر، بہت بہت شکریہ رضا، جس طرح کہ رضا نے تفصیلاً ریسرچ کرنے سے ہمیں بتایا۔ تو ہم بات کریں گے غیر قانونی جو بلاسٹنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے۔ جس طرح کہ میں بتاتا جاؤں آپ کے گزشتہ دنوں بھی ہری پور کے علاقوں میں 2 بھائی جو ہیں وہ بلاسٹنگ کے دوران جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو غیر قانونی جو بلاسٹنگ ہوتی ہے مختلف، یہاں پر اگر ہم لیں مرگلہ سائٹ پہ خانپور سائٹ جو ہے تحصیل، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بلاسٹنگ ہوتی ہے تو مواد ان کا جو ہے تقریباً مطلب یہاں پر جو بلاسٹنگ ہیوی بلاسٹنگ
بلاسٹنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کافی گھر جو ہیں وہ اس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ رہائشی جو ہے تنگ ہیں، جس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج بھی ہو چکے ہیں، وہاں سے یہاں تک کہ لوگوں نے نقل مکانی بھی کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ جو غیر قانونی بلاسٹنگ تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا اس کو روکنے کا، لیکن اس کے باوجود چھپا کے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بات مزید جاری رکھیں گے۔ تو میں اسٹوڈیو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق اورنگزیب، ہمارے نمائندہ مانسیرا سے K2 TV کے۔ صدیق اورنگزیب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدیق اورنگزیب، جس طرح کے آج کے ٹاپک آپ نے بھی سنے، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے غیر قانونی جو یہاں پر مائننگ جو بلاسٹنگ ہوتی ہے۔ تو اگر ہزارہ بھر کی بات کریں تو ہری پور اور ایبٹ آباد میں زیادہ تر جو ہے یہاں پر جو ہے مائنس کی جو نکالا جاتا ہے، مختلف قسم کوئلہ نکالا جاتا ہے، پتھر نکالے جاتے ہیں۔ تو ایبٹ آباد کے حوالے سے جیسا کہ آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہو فیلڈ پہ، تو وہاں پر جو مائنز نکالے جاتے ہیں، غیر قانونی کام ہو رہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ رپورٹنگ بھی وہاں کرتے رہے ہیں، تو کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے ذکر کر دیا، رضا بھائی نے بھی ریسرچ کارنر سے تفصیلاً بتا دیا، آپ نے بھی ذکر کر دیا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ہزارہ ڈویژن کی جو میں تھوڑا سا پہلے یہ بتا دوں کہاں پہ ہری پور کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ایک تو خانپور میں، اس کے علاوہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں کی جاتی ہے، اور ایبٹ آباد کی اگر بات کی جائے تو ایبٹ آباد میں بھی پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پر زیادہ کون سے ایبٹ آباد میں ذرا تھوڑا بتائیں گے کون سے علاقوں میں یہ مائنس؟ جی، ایبٹ آباد کی اگر بات کی جائے تو جس طرح گلیات سائڈ ہو گئی، پہاڑی علاقے ہیں ظاہر ہے، تو یہاں پر کی جاتی ہے۔ میں آگے اس پہ تفصیل پہ آتا ہوں۔ اس کے علاوہ مانسہرہ کی جو تناول ہو گیا، کوہستان سائڈ پہ کی جاتی ہے، تورغر دربند سائڈ پہ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، جس طرح میں رضا بھائی نے آپ نے ذکر کر دیا، تو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہ جو یہاں پہ مائننگ کی جاتی ہے بلاسٹنگ، تو یہاں پہ ایک تو تناول کوہستان کا میں بتاؤں تو یہاں پہ گرے گرینائٹ جو ہے وہ یہاں سے نکالا جاتا ہے، جو دنیا کا قیمتی ترین جو ہے وہ گرینائٹ ہوتا ہے۔ تناول کی میں بات کروں تو تناول میں بھی اسی طرح جو ہے وہ بلیک گرینائٹ ہو گیا، فاسفیٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ سوپ جو ہے وہ سوپ سٹون جو ہو گیا، ہاں وہ نکالا جاتا ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ غیر قانونی جس طرح آپ نے ذکر کر دیا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ اپر لیول کا مافیا جو ہے وہ یہاں پہ، یہ مطلب چھوٹے لیول کی گیپ نہیں ہے اس میں۔ چلیں یہ تو ہو گیا مائننگ، وہاں پر بلاسٹنگ کیجیے، تو یہ بتائیں وہاں پہ جو رہائشی جو علاقے ہیں، تو کیا ان کو اس وجہ سے کچھ مشکلات ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو قریب آبادیاں ہیں، تو آبادیاں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک تو یہ جس طرح آپ نے ذکر کر دیا کہ گھروں کو ظاہر کریک ہو رہے ہیں بلاسٹنگ کی وجہ سے، وہ تو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر بھی کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہزارہ ڈویژن آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر جو ہے وہ سیاحتی مقامات ہیں، یہاں پہ بہت سارے، تو خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے ہزارہ ڈویژن کی، تو بلاسٹنگ سے ایک تو میں آپ کو بتا دوں، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو چشمے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، پانی کی اور سہولت تو نہیں ہوتی، آبشار ہو گئے، وہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، ہاں پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے بھی وہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بلاسٹنگ سے یہ جو آبشار ہوتا ہے، چشمے ہوتے ہیں، تو یا تو پھر یہ بند ہو جاتے ہیں مکمل طور پر، یا پھر یہ پینے کے قابل ہی اس کا جو پانی ہے وہ نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ پھر میں واپس آؤں گا، جس طرح مکانوں کا آپ نے کہا، ظاہر غریب لوگ ہوتے ہیں، تو یہ مافیا ہے، اپر لیول کا مافیا۔ اس پہ اگر ضلعی انتظامیہ کی بات کی جائے تو اچھا، یہاں پر دیکھا جائے، دیکھیں ہزارہ میں اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی علاقے ہیں، بلاسٹنگ ظاہری بات ہے یہاں پر ہی مائنز کا جو ہے بلاسٹنگ وغیرہ یہاں پہ نکالا جاتا ہے، تو خوبصورتی جو یہاں پر مان پڑ، جیسے میں بات کروں خانپور تحصیل کی، اسلام آباد کی پہاڑیاں دیکھیں آپ، جس میں بیک سائڈ پہ ہری پور آتا ہے، ہزارہ آتا ہے، تو وہاں پر اتنی زیادہ کہ وہ خوبصورتی بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو گلیات کے حوالے سے، یا آپ نے جیسے کہا ایبٹ آباد، مانسہرہ، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے صدیق، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مظہر نذیر عباسی صاحب، جو کہ انسپیکٹر مائنز KPK ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مظہر نذیر عباسی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظہر نذیر عباسی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں مائنز پہ، تو جس طرح کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے ہزارہ بھر میں مختلف جگہ کے مائنز، وہاں پر جو بلاسٹنگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے رہائشی علاقے جو ہے، یہی اکثر دیکھنے میں آیا کہ رہائشی لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آیا یہ کیا مائنز کے جو ہے یہاں پر غیر قانونی ہو رہی ہے، یا کیا وجہ ہے کہ وہ آبادیاں جو ہے، جو کہ رہائشی علاقے ہیں، ان عام لوگ بھی وہاں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آیا یہ درست ہے؟
جی اس طرح کے اس میں ہزارہ میں تو ابھی مائننگ کے حوالے سے یہ ایشو آ رہے ہیں کہ آبادی کے قریب اس طرح کی بلاسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اور نقصان ہو رہا ہے نا. جی جی. تو اس طرح کے ہمارے رولز ہیں, ہمارے جو ایکٹ ہے مائن منرل ایکٹ ہے, تو اس کے حوالے سے ہمارا 300 میٹر ہمارا ڈسٹینس ہوتا ہے. 300 میٹر کے اندر اس میں اگر کینالز ہے یا پھر آبادی ہے یا پھر مین میٹالک روڈ ہیں, اس کے 300 میٹر دور آپ کام کر سکتے ہیں کوئی بھی ہماری مائننگ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہیں. تو آپ جیسے جی جی تو اس حوالے سے ابھی کچھ جگہوں پہ ہیں, کچھ جگہوں پہ یہ ایشو آتے ہیں, لیکن پھر ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں. ہم جاتے ہیں ان سے انسپیکشن کرتے ہیں. اگر 300 میٹر کے اندر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کوئی اس میں لیز ہولڈر ہمارے کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو منع کرتے ہیں اور ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں لوگوں کو. کیسے پروڈکشن دیتے؟ دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم بات کریں کافی جو ہے دیہات اور کافی مطلب میں یہ کہوں کہ آبادی کے بالکل قریب تر ابھی بھی ہو رہی ہے. مطلب یہی لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں تو اس وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو روکتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے غیر قانونی وہ ہم علاقائی لوگ جو ہم سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مائننگ جہاں پہ جو جتنے بھی جہاں پر بارودی مواد استعمال ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے, اس کی کوانٹٹی بھی چیک نہیں کی جاتی. تو کیا مطلب ان لوگوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا کوئی سیل کیے ہیں ایسی کرش فیکٹریاں یا ایسے کوئی جو مائن کر وہاں پر جو جتنے بھی مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کوئی ایسا کوئی آپ نے پکڑا ہے یا وہ چیزیں بند بھی کی ہیں؟ کوئی مقامات ایسے ہیں یا بس آبادی کے درمیان بھی اگر وہ بلاسٹنگ کرے تو خیر ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں, اس طرح کی ٹھیک ہے. ابھی اوگی سائڈ ہے ہمارا, مانسرا کے ساتھ ہے نا اوگی تحصیل اوگی ہے, تو اس میں ایک جگہ پہ کام ہو رہا تھا, روڈ کے سائڈ پہ ہو رہا تھا, ساتھ میں لوگ میں متاثر ہو رہے تھے. تو کافی اس میں ہمارا ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا, لیکن ہم نے وہ کام پھر بند کر دیے. اچھا تو یہ بتا جی جی یہ اوگی کا یہ لیٹسٹ ابھی تقریباً 4-5 مہینے کی بات ہے. باقی ادھر گلورا میں نے ڈیوٹی کی تھی, پتہ نہیں آپ کو ادھر انفارمیشن ہے کہ نہیں. تو لورا میں 2 جگہوں پہ کرش کی سال کی ادھر بھی ہم نے 11 کی تھی, کام بند کیا تھا. 22 سال پہلے کی بات ہے. تو آپ کے پوائنٹ آؤٹ کریں کوئی اگر آپ مظہر نذیر بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ کال پہ رہے ہیں, ایک کالر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا انتظار کریں, ان کی بھی بات سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں صاحب کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک. آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ہری پور ہزارہ سے متوکل نبی بات کر رہا ہوں سر. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں آپ کو بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. جی 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 بولیں. اس کے حوالے سے یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو مبارک دے رہا ہوں. پہلے کسی نے کوئی پروگرام نہیں کیا اس پہ. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بائنس کے بارے میں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن. آپ کیا کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ ہمارے ساتھ مظہر نذیر عباسی انسپیکٹر مائنز بھی موجود ہیں, اگر ان سے بھی کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں جو غیر قانونی بلاسٹنگ ہو رہی ہے یا جو مائنز کے جو حوالے سے جو ہے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی جی یہ جو غیر قانونی بلاسٹنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جی بولیں بولیں. تو انہیں کہنا یہ روکے کیوں نہیں روکتے؟ یہ غیر قانونی بلاسٹنگ جو ہو رہی ہے اس سے آبادی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. کون سے علاقے؟ آپ کن علاقوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہری پور ہزارہ میں جو ہو رہی ہیں. جی جی ان علاقوں میں. جی ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مظہر نذیر عباسی صاحب, جیسا کہ آپ کالر بھی آئے تو وہ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے بلاسٹنگ, تو کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ کون سے علاقے ہیں جو اب تک نہیں روک رہی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں بھی خانپور سائٹ پہ ایک واقعہ ہوا جس میں کافی جانور اور کافی جو ہے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کی پائپ لائنیں ٹوٹ چکی, کافی چیزیں جو ہیں وہاں پہ متاثر ہو رہی ہیں. وہ آبادیاں دیہاتوں میں کافی مسائل ہیں. تو کیا اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اقدامات اور مزید آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کون سے کہہ رہے ہیں؟ جی جی کون سی سائڈ, کون سے ایریا میں؟ خانپور سائٹ پہ بات کر رہا ہوں. خانپور جیسا کیا تحصیل خانپور سائٹ پہ بھی جو ہے. اچھا خانپور کا بھی اس طرح ہے نا سر کہ ہماری جو ریسٹرکشن ہے وہ مانسیرا, بڑگرام اور چورگام ڈسٹرکٹ ہے نا.
ٹھیک ہے، ایبٹ آباد کی میں بات کرتا ہوں، ایبٹ آباد میں بھی ہے تو وہاں پر بھی یہی دیکھیں اگر کہیں بھی جو ہے مائننگز ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہے بلاسٹنگ ہو رہی ہے تو اس علاقے میں اگر مسائل دیکھا جائے چاہے وہ خانپور لیں چاہے ہری پور لیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ لیں ایبٹ آباد لیں براٹا گرام لیں تو مسائل وہی ہوتی ہیں کہ اس میں جو دیہات ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور دیہات میں جو مسائل آتے ہیں کسی پانی کے جو کافی مسائل گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی بھی کر چکے مجبور ہو چکے ہیں اور وہ لوگ رہ گئے جن کے جانے کا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے ان کے روزگار وہی ہیں سب کچھ ہے تو ان علاقوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا آپ آگے کے لیے کیا کریں گے کہ ان علاقوں وہ علاقے جہاں مائننگز تو ہو رہی ہے لیکن یہ جہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی اپنے آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں؟ جس طرح کہ ایبٹ آباد میں ابھی دیکھتے ہیں نا ایبٹ آباد میں نے ڈیوٹی کی ہے یہ شیروان سائڈ پہ تو جدھر ہماری مائننگ لگی ہوتی ہے تو شیروان میں کم از کم ہمارا 1400-1500 بندے ادھر کام کر رہے تو یہ لوکل لیبر ہے نا جو ان کو ادھر کام کرتی ہے لوگ جو ادھر فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ کام بھی کرتے ہیں ان کو اجرت مل جاتی ہے یہ تو روزگار کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے جدھر ہماری مائننگ لگی ہوتی ہیں. باقی یہ چیزیں جدھر کوئی ان کو نقصان ہوتا ہے کمپلین ہمارے پاس کمپلینیں آتی ہیں ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور پانی کا خاص کر جو چشمے ہیں یا پھر کوئی میٹالک روڈ ہے یا کوئی بھی چھوٹا بھی روڈ ہے اگر وہ نقصان ہوتا ہے یا پھر سکول کی بلڈنگ ہے کوئی سرکاری عمارت ہے یا آبادی ہے 300 میٹر کے اندر اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو کسی صورت میں نہیں کرنے دیتے. کوئی بھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دے کوئی بھی جگہ ہو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. دوسرا ہری پور کا جو ایریا ہے وہ اگر آپ مجھے بتا دیں میں ادھر ایڈی کے اس میں نوٹس میں لا دوں گا تو بعد کا کوئی ایشو ہے تو آپ جگہوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دے دیں ہم اس کو سالو کر لیں گے ایشو. بالکل ہمارے دیکھیں پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مائننگ ہو رہی ہے ہزارہ بھر میں تو یہی ان کی جو مسائل جیسے کہ ہمیں لوگ جو یہاں پر فورس کرتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں تو ہمارے ساتھ جو یہاں پر مطلب میں آپ کو بتاؤں بٹا گرام ایبٹ آباد یہاں پر کافی لوگ جو ہیں آپ نے جیسے کہا 300 میٹر کے فاصلے پہ لیکن اس سے قریب تر بھی ہو رہی ہے. تو اسی طرح مظہر نذیر بھائی صاحب آپ ساتھ رہیے گا کوئی کالر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم میں مظہر علی ڈسٹرکٹ منصورہ سے بات کر رہا ہوں. جی سر مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو مائنس کے انسپیکٹر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جی ان سے میں نے ایک کوشچن کرنا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو روک رہے ہیں کیا آپ نے ڈسٹرکٹ مانسیرا کا لغمانی ہل کا بھی چکر لگایا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مانسیرا کس علاقے میں سر؟ میں مانسیرا لغمانی ہل کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ ہر تہوار پر جاتے ہیں ٹھیک ہے گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور آج اس پہاڑی کو کاٹا گیا ہے. لاسٹ ٹائم میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو اس پہاڑی کی بری حالت کی گئی ہے. جی مظہر نذیر باشی صاحب آپ نے کوشچن سنا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ڈاٹا کے ذریعے اگر آپ نہیں آ رہی مجھے جی آپ ریپیٹ کر دیں کوشچن آواز نہیں آ رہی کلیئر. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں انہوں نے مانسیرا کے کسی علاقے میں بات کی ہے کہ یہاں پر جیسے ابھی انہوں نے کسی علاقے میں بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کوئی انسپیکٹر مائنز کوئی وزٹ نہیں کرتے یہاں پر وہ آ کے حالات دیکھیں وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ مانسیرا کے سائڈ پہ بھی ہماری جو ہے غیر قانونی جیسے ابھی آپ نے کہا 300 میٹر تو وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں بھی ہو رہا ہے لیکن وہاں پر کوئی چکر نہیں کوئی انسپیکٹر یا کوئی ادارے کے بندے نہیں آتے اور مائننگ وہاں پہ ہو رہی ہے. جی اچھا ڈسٹرکٹ مانسیرا کی جی ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ مائننگ والے نہیں ہیں جو صرف اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں نا یہ جو اس طرح کے ڈیمیجز ہو رہے ہیں وہ آبادی کو ہو رہے ہیں یا روڈوں کو ہو رہے ہیں کسی قسم کے بھی نا اس ٹائپ آف ڈیمیج ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ بھی انوالو ہوتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی انوالو ہوتے ہیں اس میں ہمارا یہ مائنس ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں پولیس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے. بلاسٹنگ کا جو ایشو ہوتا ہے اس میں پولیس والے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں تو دیکھیں ایشوز ہیں ایشوز یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایشوز نہیں ہیں لیکن یہ کہ ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو وزٹ کرتے ہیں کمپلیننٹ جب کمپلین کرتا ہے تو اس میں ہم ایکشن لیتے ہیں. ہمیں اتنا پتہ تو نہیں ہوتا ہے کس جگہ پہ پورا ڈسٹرکٹ مانسیرا بھرا ہوا ہے ڈسٹرکٹ بڑگرام ہوتا ہے اس میں ہم ایک دو انسپیکٹر ہوتے ہیں سب انسپیکٹر ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی اس پہ روٹین پہ تو ہم وزٹ نہیں کر سکتے. جب کوئی کمپلین وغیرہ آتی ہے تو ہم اس پہ پھر اسپیشل وزٹ کرتے ہیں اس جگہ کا. مطلب آپ اسپیشل وزٹ پہ جاتے ہیں نارمل وزٹ آپ نہیں کرتے مظہر نذیر بھائی صاحب؟ نارمل وزٹ اس طرح ہم کرتے ہیں روٹین وزٹ ہمارے ہوتے ہیں لیکن وہ پورے ڈسٹرکٹ کے ایک مہینے میں بھی پورے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ نہیں ہوتا ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹ ہیں مانسیرا. بہت بہت شکریہ مظہر نذیر بھائی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے بات سنی مانسیرا کے حوالے سے آپ بھی وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم تو کرتے ہیں
ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتائی کہ اور ادارے بھی اس میں انوالو، پولیس ہوتی ہے، اگر آپ کمپلین کرنا چاہتے ہیں، کسی کو شکایت ہے کسی علاقے میں، تو آپ یہ صرف نہیں کہ آپ مائنز کے ڈپارٹمنٹ کو آپ کمپلین کریں، آپ پولیس کو بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے اور اداروں کے جو نام لیے، تو وہاں پر جیسے بھی آپ نے کیا حالات جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم کمپلین پہ آتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے صاحب آپ نے بھی ذکر کر دیا ان کو کہ صرف وہ نارمل وزٹ پہ نہیں جاتے، اسپیشل وزٹ ہوتا ہے، انہوں نے خود یہ کہہ دیا. میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جس طرح وہ ایک کالر ہمارے تھے، انہوں نے کہا کویشچن کیا کہ جو لغمانی ہلز ہے، اس کے علاوہ دیگر کون سی لغمانی ہلز، یہ ہلز؟ اچھا جی لغمانی ہلز کا انہوں نے کہا کہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بائی پاس 0 پوائنٹ بھی جو ہے وہاں پہ آپ کو بتاؤں پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا بنایا گیا تھا وہاں پہ. تو ابھی وہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے، آپ یقین مانیں وہ جھنڈا بھی بالکل اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ٹورسٹ حضرات ہمارے آتے ہیں، ظاہر ہے بائی پاس سے ہو کے جاتے ہیں، تو ٹورسٹ حضرات لازماً وہاں پہ جھنڈے کی وجہ سے رک کے وہاں اس علاقے کا لغمانی ہلز کی بات کر رہے ہیں. جی وہ سارا ایریا آ جاتا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں اب وہ جھنڈا بھی بالکل ختم ہو رہا ہے. جس طرح اچھا وہاں پر مائننگ ہو رہی ہے ساری، وہاں پر جی مائننگ ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے مکمل طور پہ ہر جگہ پہ. میں نے آپ کو ذکر کر دیا تحصیل اگی میں ہو گئے، تورغر، تناول کی اگر بات کی جائے، اس کے علاوہ تحصیل بالا کوٹ کوئی جگہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اب بالا کوٹ سائڈ کا میں نے وزٹ کیا، آپ یقین مانیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جو پلانٹس لگے ہوتے ہیں پلانٹس میں، آپ یقین مانیں وہاں پہ انہوں نے کہا وہ مائننگس جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے اس کو تو سائڈ پہ چھوڑو، وہاں سے جو گرد و غبار جو آتی ہے اس کی وجہ سے تو وہاں پہ بھی ظاہر آبادی کے قریب ہے. کم از کم انہیں اگر غیر قانونی ہے یا قانونی طور پہ لیگلی اگر انہیں اجازت ملتی بھی ہے، کم از کم آبادی کے سائڈ پہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہزارہ بھر کے مسائل اس کو اجاگر کریں، ہماری کوشش ہے کہ ذمران تک وہ مسائل پہنچائیں. تو آپ بھی وہاں رپورٹنگ آپ بھی بے شک دیکھیں، جیسے انہوں نے ابھی اس علاقے کا ذکر کیا لغمانی ہلز کا، اس طرح اور بھی علاقے ہیں وہاں پر جائیں، لوگوں کے مسائل سنیں اور اپنے ہمارے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے پروگرام ہے یا نیوز ہیں اس میں ہائی لائٹ کر کے ذمہواران کو، کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم پہ کمپلین آتی ہے تو ہم جائیں گے. ٹھیک ہے صدیق، اس سے بات جاری رہے گی. تو ابھی ہم ناظرین جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے ہتھار پہ. تو ہتھار انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم ہتھار اسٹیٹ پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر واٹر جو ہے پولوشن ہے، اس طرح جو یہاں پر ایئر پولوشن ہوتی ہے، سیمنٹ فیکٹریاں اور جو کیمیکل زدہ جو پانی نکلتا ہے وہاں سے وہ مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا اس کو ڈمپ نہیں کیا جاتا. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ جو ہتھار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہاں پر جتنے بھی زون ہیں وہاں پر جو فیکٹریاں بنتی ہیں ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کیمیکل ملا پانی ہے یا کچھ ہے اس کو آپ باہر نہیں جانے دیں گے فیکٹری سے، اس کو ڈمپ کر کے ضائع کریں گے. سیوریج کا پانی اگر نارمل جو عام جو پانی ہے وہ تو جائے، لیکن یہ بھی آپ کو اسکرین پہ جو آپ کو فوٹیج بھی ابھی ہم دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے مختلف آبادیاں جو ہے کراس کر کے وہ کیمیکل زیادہ پانی جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جلدی امراض کی بیماریاں ان لوگوں کو، اور وہ لوگ اتنے تنگ ہو چکے ہیں یہاں تک کہ کینسر کی جو بیماریاں ہیں وہ لاحق ہو چکی ہیں اس کیمیکل زدہ پانی سے. آپ کو اسکرین پہ ہماری فوٹیج نظر آتی ہوں گی. اور یہاں تک کہ وہاں پر جو زرعی زمینیں ہیں جہاں پر جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور یہی کیمیکل زدہ پانی جو ہے ان سبزیوں میں جا کے ان سبزیوں کی پرورش کر رہا ہے اور وہی سبزیاں پھر مارکیٹ میں جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کافی جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہاں کے لوگ تنگ ہیں اور یہاں تک کہ پینے کے جتنے پانی ہیں اس میں یہ کیمیکل جو ہے استعمال جو ہے شامل ہو رہا ہے، جو جلدی امراض اس طرح لوگ جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں ایئر پولیوشن کی، سیمنٹ فیکٹریوں سے جو دھوئیں نکلتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی بیماریاں، کافی کمپلینز ہیں ہتھار انڈسٹریز میں. وہاں پر جو محکمے بیٹھے ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اوگزن جو ہے منیجر ہیں ہتھار اسپیشل اکنامک زون کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا علی بھائی، ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن پہ یہاں پر جو ہتھار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ فیز 7 یا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نئے فیز بنے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایریاز میں جتنا بھی پانی نکلتا ہے جو کیمیکل زدہ پانی ہوتا ہے اس کو ڈمپ نہیں کیا جاتا. وہ پانی پھر آگے جو ہے دیہاتوں میں سے گزرتا ہوا اور اوپن نہ اس کو کورڈ کیا جائے نہ کچھ. تو وہ کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی چیز بھی نکلتی ہے، چاہے وہ ایئر پولوشن ہے چاہے وہ واٹر جو ہے پولوشن ہے، تو اس کو روکنے کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر اس کا یہ ہے کہ جی ای پی اے کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. جب بھی ہمیں کوئی پولوشن نظر آتی ہے ہم ای پی اے کو انگیج کرتے ہیں. ای پی اے پھر ان کو جو پولوٹنگ جو آرگنائزیشن ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ ای پی اے کے ساتھ ایکشن لیتا ہے، ان کو کورٹ میں لے کے جاتا ہے. اور کافیوں کو ہم نے بند بھی کرایا ہے اور کافی جو ہے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 6-7 بجے کے بعد جب
EPA موجود نہیں ہوتا یا ہمارا اسٹاف جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا تو لوگ جو ہے رات کو لگاتے ہیں اپنی پولوٹن انڈسٹریز, تو وہ ذرا کرنے تھوڑا چیک کرنے میں دقت آتی ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنا جو کوئی سے ویڈیوز بناتے ہیں, جو بھی ہمیں مسئلے فیل ہوتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ کے حساب سے ایشوز ہیں, وہ ہم EPA سے ضرور کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ بتائیں علی اوگن صاحب, تو یہاں پر جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں وہ جو کیمیکل زیادہ پانی ہے, بیماریاں, ان کی رپورٹس ہمیں دکھائی ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی زیادہ تر جو بچے ہیں, بچوں کو بھی جو ہے جلدی امراض کا جو ہے شکار ہو چکے ہیں. تو کیا آپ ان فیکٹریوں کو, جو فیکٹریاں بنتی ہیں, ان کو آپ NOCs کس حساب سے, جیسے ابھی فیز 7 بنا ہے, تو کیا ان کو پابند کیا گیا ہے؟ ان کو یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی کیمیکل زیادہ پانی نکلے گا یا کوئی کیمیکل وہاں سے جو باہر جو جاتا ہے تو اس کو پابند کیا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیو زون بنے ہیں اس پہ بھی کوئی کام ہوا ہے؟ اچھا سر, پہلے پرانے فیز میں جی یہ تو بہت پرانا ایشو چل رہا ہے. یہ لوکل جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پولیٹیشینز ہیں, KP میں ہم لوگ جو ہیں, ہمیں ایشو کا پتہ ہے, ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, ہم نے گورنمنٹ کو کافی پریشرائز کیا ہے. اس کی ضرورت ایک ہے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی. ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے پاس فنڈ, گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اربوں میں پلانٹ لگتا ہے. پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے انڈسٹری سے بات کی, لیکن فی الحال کوئی ایسا ہمارے سے ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم اگر لگا بھی دیں تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے انڈسٹری ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. تو وہ ابھی ایشو جو ہے نا, وہ ابھی تک برننگ ایشو ہے, اس کو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. نئے فیز کی بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 1 ارب سے اوپر پرپوز کیا ہوا ہے کہ جو نیا فیز کا جو انفلوئنس ہوگا, اور خصوصاً پانی, جو اس کا پولوٹڈ پانی ہوگا, اس کو ہم ٹریٹ کریں گے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے تھرو. لیکن یہ ایک اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے, کیونکہ اس کی قیمت جو ہے اربوں میں ہوتی ہے. تو یہ ہم فیز 7 کے پروجیکٹ سے ہٹ کے یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو امید ہے کہ ایونچولی یہ چیزیں نہیں چل سکتی لانگ ٹرم میں, پلانٹ کے بغیر فیز سے ہی چل سکتے ہیں. اچھا علی, پتہ ہے, گورنمنٹ بھی پتہ ہے. علی صاحب میں یہاں پر ایک آپ علی صاحب ایک منٹ یہاں پر ہولڈ پہ رہیں, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو جی کون اور کہاں سے؟ جی بولیں. جی فیاض خان ہری پور سے بات کر رہا ہوں. جی بولیں, آواز آ رہی ہے آپ کو. جی سر, جو آپ نے آج کا پروگرام ہے, مسئلہ تو مائنس کے حوالے سے, اور پھر آپ نے فیکٹری کو گندا پانی وقتی, یہ شہریوں کو بہت زیادہ بیماریاں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے, کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے ارد گرد کی. تو وہاں سے گندا نالا ابھی بھی گزر رہا ہے. دن کے وقت یا کسی بھی وقت آپ گزرے تو وہ بدبو کی وجہ سے بہت بڑا متاثر ہو رہے ہیں وہ لوگ. یہ کس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں, کہاں سے گزر رہے ہیں؟ اطار سے گزرنے والا یہ اس سائڈ پہ ٹیوب ویل والی سائڈ سے اگر آپ انٹر ہو نا, تو وہاں پہ آپ کو اندر والی سائڈ سے جہاں پہ انٹرچینج ہے, موٹر وے انٹرچینج, تو یہاں سے آپ کے اندر انٹر ہوں تو آگے تقریباً 8-9 کلومیٹر اندر جائیں گے تو آپ کو وہاں سے وہ چیز نظر آئے گی. بالکل جی, آپ کا کویشچن آ گیا. علی صاحب آپ نے سنی بات, یہ جو کالر ہے ہمارے وہ بات کرے ڈنگی ٹو ویل سائڈ کا, وہاں سے بھی جو یہ پانی کیمیکل زیادہ جو ہے وہ گزر رہا ہے, بدبو بھی کا انہوں نے کہا جس طرح, اور بھی وہاں پر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, آپ نے سنا, تو کیا کہنا چاہیے؟ سر یہ ہمیں بالکل اس چیز کا پتہ ہے, اس پہ ہم نے اسٹڈیز بھی کرائی ہیں, ہم نے یہ کو انگیج کیا ہے, خود جا کے پرسنلی میں گیا تھا. یہ چھاریکس کی طرف جو ہے نا, جیسے کہ کھلی زمین پہ یہ پانی ہمارا جمع ہو رہا ہے, اور اس پانی سے ہمیں پتہ ہے کہ بیماری بھی آ رہی ہے. اس کو ہم نے علی صاحب آپ یہ بتائیں, یہ علی صاحب میں یہاں پر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, کیا ان فیکٹریوں کو یہ اتھارٹی ہے یا NOC ان کے پاس ہے, وہ پانی کا یہی راستہ استعمال کریں گے؟ کیا یہ لیگل آ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں جی, ان کو بالکل اتھارٹی نہیں ہے, وہ EPA کے اسٹینڈرڈ انہوں نے فالو کرنے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ EPA جب چیک کرنے جاتا ہے, EPA جب تک ادھر جاتا ہے اس کو چیک کرتا ہے, اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں. تو اب کچھ انڈسٹریز جو ہیں, بہت اچھی انڈسٹریز بھی ہیں, کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو EPA کے پروسیجرز کو فالو, جب تک ہم EPA والے اندر جاتے ہیں, ان کا ایک بندہ بائی لا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ جب وہ بندہ آتا ہے, یہ لوگ اندر جا کے چیک کرتے ہیں, تو وہ پانی اپنی پولوشن کو کنٹرول کر دیتے ہیں. پھر وہ جو سیمپل ہوتا ہے, تو وہ سیمپل میں ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کتنی پولوشن ہے. تو اس قسم کے ایشوز آتے ہیں, تو یہ تو مل کے مسئلے حل ہوتے ہیں. کچھ انڈسٹریز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گی, گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں,
ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن یہ مل کے کام ہوگا۔ علی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ بہت ہی پرانے مسائل چلے آ رہے ہیں، تو آج تک یہ مسائل کیوں حل نہیں ہوئے؟ دیکھیں ان لوگوں آخر وہ علاقے بھی اگر انہوں نے انڈسٹریل کے لیے جگہ دی، یہاں پر وہی رہائشی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، اپنی زمینیں دی اس وجہ سے کہ ہمیں ترقی ملے گی، لیکن وہ لوگ ان کیمیکل زدہ پانی ان پانیوں سے بیمار پڑ گئے ہیں، تو کیا ان کے لیے آج تک کچھ نہ ہو سکا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا کہ وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں تک دے دی اس ملک کے لیے، تو ان لوگوں کو آج بھی وہ جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پینے کے پانی میں وہ کیمیکل زدہ جو ہے پانی استعمال ہو رہا ہے، تو مکس ہو رہا ہے، تو کیا ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا؟ آج تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی میں نے آپ کو جیسا ذکر کیا، یہ بہت بڑا ایشو ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ادھر لوکل پالیٹکس میں بھی پتہ ہے، ہم خود جا کے اسٹڈیز بنائی ہیں، ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو بولا ہے، لیکن یہ اربوں کا اس میں انویسٹمنٹ چاہیے اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ سیریس ہے اور اس سائٹ پہ دیکھ لیا، تو یہ تو ہم نے پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کے پی میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ سب مل کے جب سی ایم صاحب کو یا گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کی پروونشل گورنمنٹ کو ہم بتائیں گے، ذرا اس پہ پریشر ڈالیں گے، تو انشاءاللہ بجٹ ہمیں ملا، فنڈ ملے، تو اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے۔ علی ازگن صاحب آپ سے آخری کویشچن کرنا چاہوں گا، یہاں پر صنعت کاروں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جیسا کہ فیز 7 جو ابھی بن رہا ہے تو ہم سے وعدے تو بڑے بڑے کیے گئے لیکن وہاں پر نہ گیس نہ بجلی، کیا یہ بات درست ہے؟ جو نیا فیز 7 کے بارے کی سہولیات کے بارے میں صنعت کاروں کے لیے کیا کہیں گے؟ اچھا سر، فیز 7 میں تو میں آپ کو بتا دوں، فیز 7 تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں سلو گئی، لیکن یہ ہمارا بہت انشاءاللہ فلیگشپ پروجیکٹ ہے، 10 میگا واٹ بجلی جو ہے اس پہ کام شروع ہو گیا، ہم نے پیمنٹ کر دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ انشاءاللہ کچھ مہینوں میں 10 میگا واٹ بجلی فرسٹ فیز میں آئے گی، سیکنڈ فیز میں 40 میگا واٹ بجلی انشاءاللہ نیکسٹ 2 سال کے اندر گریڈ کے تھرو ہم آپ کو دیں گے، انڈسٹریز کو دیں گے، گریڈ جو ہے 80% اس کا سول ورکس پورا ہو گیا، ہم نے گیس کی انوگریشن پائپ لائن پہ کام شروع ہو گیا 2 دن فیز 7 میں، تو انشاءاللہ 6 مہینے جی فیز 7 میں ادھر پائپ کی بات پڑی ہوئی ہے، ایس این جی فیل کے ساتھ ہم نے سارا اپڈیٹ کیا ہے ہمارے سوشل میڈیا میں سب۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں، علی ازگن صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ فیز 7 تو بڑا ہے، صنعت کار یہی گلہ کر رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے 8-8 فٹ 6-6 فٹ کے کھڈے بھی ابھی تک فل نہیں ہوئے، ہمیں پلاٹ دے دیے لیکن ہمارے پاس وہ ہم جا کر اگر دیکھیں تو موقع پر گڑھے بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، کیا اس کے لیے بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ اچھا سر، میں اس پہ یہ کام ہو رہا ہے، دیکھیں ہم جو زمین دیتے ہیں ہم وہ زمین ایکوائر کرتے ہیں جس میں ایگریکلچر نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر والی زمین ہم ایکوائر نہیں کرتے، ہم ایسی زمین ایکوائر کرتے ہیں جو انڈسٹری کے لیے۔ علی ازگن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ اب ناظرین ہمارے ساتھ یہ موجود تھے منیجر ہتار اسپیشل اکنامک زون جس سے بات کی، لیکن ابھی ہم اگلے ٹاپک پہ بھی جاتے ہیں۔ جس طرح کے ملک میں جو ہے آج رات جو ہے 12 بجے سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہاٹ اسپاٹ جو منتخب کیے گئے ان کو سیل کیا گیا، جس میں ہزارہ بھر کی ہم بات کریں، یہاں پر ہزارہ میں بھی جو ہے 3 اضلاع ہری پور، ایبٹ آباد اور مانسیرہ بھی اس میں شامل ہیں، جہاں پر بھی کچھ علاقے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پر ان کو بند کیا گیا، جس میں ان کو وہاں پر جو ہے شامیانے لگائے گئے اور اس طرح ان کناتے لگا کر سارا علاقے جو سیل کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیس کی جو ہے ناکے بھی وہاں پر لگائے گئے داخلی اور خارجی راستوں پہ۔ وجہ یہی ہے کہ جس طرح کہ کرونا جس تیزی سے جو ہے پھیلتا جا رہا ہے، اس وجہ سے حکومت کو جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جب گئے تو ہزارہ میں بھی، ایبٹ آباد، مانسیرہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہری پور میں جو کچھ علاقے جو ہے وہ بھی آج جو ہے یہاں پر سیل ہوئے، تو اسی حوالے سے ہم ابھی بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح دیکھیں عوام کو بھی چاہیے کہ جو ہے حکومت کا ساتھ دے، یہاں پر جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے ہوا ہے، لیکن یہاں پر عوام کو بھی ذمہ داری کا جو ہے اس پہ عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے حکومت کے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدیق اور زیب بتائیں کیا آپ کے پاس معلومات ہے، ایبٹ آباد کی بات کریں، ہری پور کی بات کریں، مانسیرہ کی سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے ذکر کر دیا، ہزارہ ڈویژن کے 3 اضلاع جو ہیں کے پی کی اگر بات کی جائے تو اس میں سے ہمارے ہزارہ ریجن ہمارے کی بات کی جائے تو 3 ہمارے اضلاع میں، ہری پور کی میں بات کروں تو 4 جو ہے وہ علاقے سیل کیے گئے ہیں ہری پور کے اندر جی، اور اس کے علاوہ میں ایبٹ آباد کی بات کروں تو ایبٹ آباد کے اندر 6 علاقے سیل کیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے، جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مانسیرہ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ 7 علاقے سیل کیے گئے ہیں، جس میں تحصیل بالا کوٹ بھی شامل ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو تحصیل اگی بھی شامل ہے، جہاں پہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے سٹی مانسیرہ کی اگر بات کی جائے تو مانسیرہ سٹی میں بھی کچھ علاقے سیل کیے گئے ہیں، اور مانسیرہ کے قریب تر سٹی کے قریب جو علاقے ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ بھاری نفری وہاں پہ تعینات ہے،
تو داخلی اور خارجی راستوں پر بھی ظاہر ہے وہاں پہ پولیس تعینات ہے، تو لوگوں کو کسی طرح صورت بھی باہر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے یہ احکامات جاری کر دیے گئے تھے انتظامیہ کی جانب سے کہ جو تمام تر لوگ یہ اپنی اشیاء ضرورت ہیں جو چیزیں ہوں گی وہ رات 12 بجے سے پہلے وہ خرید سکیں گے۔ تو ابھی انہیں 15 دن خود ہی خریدنا ہے حکومت؟ یہ بتائیں کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ اگر ان کو ظاہری بات ہے جس طرح حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے، تو کیا انتظامیہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ہے، کچھ مطلب یہاں پر ان کو کیا دیا جائے گا جو جن ظاہری بات ہے وہ اپنے کاروبار پہ نہیں جا سکیں، کچھ نہیں ان کو باہر نہیں نکل سکیں گے، تو حکومت کی طرف سے کیا ریلیف دیا گیا ہے؟ انتظامیہ ان کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے نا، ان کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے، باقی تو انہوں نے صدیق اور زیب آپ سے بات اس پہ جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بابر سلیم خان سواتی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پہ۔ جی سید احمد حسین شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف مانسیرہ سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ سید احمد حسین شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، پبلک فورم ہزارہ میں۔ جس طرح کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے ہزارہ بھر میں، 3 ضلع جو ہیں اس میں جو ہے آئے ہوئے ہیں جس میں ہاٹ اسپاٹ جو سلیکٹ ہوئے ہیں اس کو سیل کیا گیا ہے، تو کیا لائے عمل ہے آگے کے لیے اسمارٹ ان لوگوں کے لیے؟ تو اس پہ جو ہے حکومت آپ کی طرف سے ان لوگوں کو کیا سہولیات دی گئی ہیں؟ دیکھیں جی ابھی تو یہ سلسلہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ کورونا زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پہ لاک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، اور پہلے بھی یہ جو لاک ڈاؤن ختم کیے گئے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے جو کاروبار ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، وہ اپنے سلسلے کو چلا سکیں اور ان کے گھر میں افلاس نہ ہو، اسی وجہ سے اس کو اوپن بھی کیا گیا تھا۔ اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے حالات فی الحال بہتر ہیں کہ وہ 15 دن کا یا 1 مہینے کا لاک ڈاؤن برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اگر کوئی تکالیف ہوں گی تو ہر ڈویژن کے کمشنرز کو، ڈسٹرکٹ کمشنرز کو خاص ہدایات چیف منسٹر کی طرف سے دی گئی ہیں کہ کسی جگہ پر بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا راشن کا مسئلہ ہوتا ہے یا میڈیکل پرابلم ہوتا ہے تو ان کے گھروں تک پہنچا جائے اور ان کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو شروع ہوا ہے تو اس سے کافی حد تک ہم اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور حکومت کی طرف سے جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو پورا کریں گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں جیسے ان علاقوں کو جو ہے کناتے لگا کے بند کیا گیا ہے، وہ لوگ باہر نہیں جا سکیں گے، تو ابھی تک ان کے ساتھ کیا حکومت، جیسے ابھی آپ نے کہا ضلع انتظامیہ ہوگی یا حکومت کی طرف ہو گیا، تو کیا ان کو کیا کیا سہولیات میسر کی گئی ہیں؟ تو مطلب جس کے وہ کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے ابھی جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 دن وہ وہاں پر اپنے علاقوں میں رہیں گے، تو ان کے لیے کھانے پینے کے کچھ ایسے کوئی اقدامات ہوئے ہیں، ان کو پہنچایا گیا ہے کچھ ایسا؟ دیکھیں لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو لاک ڈاؤنز ہیں یہ ان کی جانیں زندگیاں بچانے کی خاطر کیے گئے، یہ لاک ڈاؤن ان کو تنگ کرنے کے لیے تو نہیں کیے گئے، اور لوگوں کا طریقہ کار بھی اب کورونا میں ساری دنیا میں ایسے ہی سلسلہ ہے کہ جب تک ہم اپنے موومنٹس کم کریں گے، جتنی موومنٹ کم ہوگی تو کورونا کی موومنٹ کم ہوگی، اور کورونا کی موومنٹ کم ہوگی تو اٹ ول ڈائی ڈاؤن اٹ سیلف۔ تو اس موومنٹس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ بہرحال لوگوں کو اس میں تکلیف تو ضرور ہے، لیکن حکومت اس بات کو جانتی ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ان کی جو وقتی طور پہ جو حالات کے ساتھ ساتھ تکالیف آئیں گی تو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل۔ اچھا، اس طرح جیسے ابھی ہم بات کریں اگر سیاحتی مقامات کی، تو اگر حکومت جو ہے سننے میں ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے SOPs کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے کہ یہ جو علاقے یہاں پر سیاحت بھی جو ہے ہزارہ بھر میں اوپن ہوگی، جیسے ابھی آپ نے کہا لوگوں کو پابند کریں، کیا اس سے زیادہ اور زیادہ جو ہے یہ وائرس نہیں پھیلے گا یہاں پر اگر اس کے بعد حکومت جو ہے سیاحتی مقامات بھی ہزارہ میں کھولتی ہیں؟ تو کبھی کوئی علاقے جیسے ابھی آپ نے کہا لاک ڈاؤن کبھی اوپن ہو رہے ہیں کبھی کلوز ہو رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں آگے کیا عمل پھر حکومت کا؟ دیکھیں سیاحتی مقامات کا تو ایک گڈ ول کے طور پہ یا ایمانداری کے ساتھ کھولنے کا اس لیے کہا گیا تھا تاکہ لوگ باہر بھی نکل سکیں، اور لوگوں کا کاروبار جو خاص طور پر جو سیاحت کی صنعت ہے وہ بڑے سخت مشکل میں ہے کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں یا ان کے اوپر کام کرنے والے جو ویٹرز ہیں وہ سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو گڈ ول کے لیے ہم نے کیا تھا کہ یہ سیاحتی مقامات کے اوپر، اور SOPs بھی اس کی فائنل کر دی گئی، اور پروونشل گورنمنٹ نے SOPs تیار کر کے منظور کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج بھی دی، لیکن جو ہمیں دیکھنے میں آیا ہے عید کے دنوں میں اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کہ جو SOPs ہیں ان کے اوپر لوگ عمل نہیں کر رہے۔ بالکل۔ تو جب تک لوگ خود اس میں کاوش نہیں کریں گے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بچانا ہے، تو ہم سب لوگ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں
تو پھر شادی مقامات بھی کھل سکتے ہیں اور باقی کاروبار بھی کھل سکتے ہیں. تو آپ کی وساطت سے میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ اگر فالو کریں تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کورونا کو کنٹرول کر سکیں. سید احمد حسین شاہ صاحب، جیسے بھی آپ نے کہا عوام جو ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، تو آپ سارا الزام ہم اگر کہیں تو عوام بھی اس میں ذمہ وار نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی کچھ ذمہ واریاں ہیں. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اگر ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عوام جو ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ہے یہاں پر ڈیجٹس جو ہے اور زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے آگے کیا عمل ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد؟ دیکھیں جی، عوام کو بھی ساتھ دینا پڑے گا، حکومت بھی اپنی پوری محنت کر رہی ہے اس وقت، اور جو سارے ہمارے حکومت کی اگر آنے والا بجٹ دیکھیں گے میکسیمم جو پیسے رکھے گئے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز کو ٹھیک کرنے کے لیے رکھیں گے. عوام سے اگر ہماری بات ہوتی ہے، عوام تو یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، ہمیں اگر وہ پابند کرتی ہے، اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ہو یا لاک ڈاؤن میں ہمیں لے کر گئی ہیں تو کوئی سہولیات ہمیں نہیں دے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ جی جی، جن علاقوں میں ابھی تو مختلف علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں نا، تو وہاں لاک ڈاؤن کے جو حالات کے مطابق جو چیزیں سامنے آئیں گی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت ان کا ساتھ دے گی اور ان کو حل کرے گی. اور لیکن لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی مکمل طور پر حکومت کے ساتھ دیں، کہ یہ دونوں طرف سے ہم اگر کریں گے، لوگ بھی حکومت بھی مل کر کریں گے، تو پھر ہی ہم اس کورونا کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو پاکستان کے اندر تو جو ماڈرن ورلڈ ہے اس طرح کی سہولیات تو پاکستان کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق، چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کے مطابق کہ جتنا زیادہ عوام کے لیے کیا جا سکے وہ کریں، اور ہماری عوام سے گزارش ہے کہ وہ بھی ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام میں. سید احمد حسین شاہ صاحب ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ حکومت اگر تو بھی کام کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی چاہیے کہ ایس او پیز کا بالکل خیال رکھیں. تو اس طرح صدیق آپ نے بات سنی، تو مطلب انہوں نے تو کہہ دیا کہ جو عوام سب کچھ انہوں نے عوام پہ ڈال دیا. تو کیا سمجھتے ہیں حکومت یہاں پر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ جیسے کہ وہ جیسے حکومت تو یہ کہتی ہے کہ عوام ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یہاں پر اپنا کتنا جو ہے ان کو کرنا چاہیے عوام کے لیے پورا اپنا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں مہر سیماب صاحب، جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کر دیا کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے تو کر رہی ہے. میں تحصیل بالا کوٹ کی اگر بات کروں، چونکہ سید احمد حسین شاہ صاحب تحصیل بالا کوٹ سے پی کے 30 سے چونکہ ان کا حلقہ آتا ہے، تحصیل بالا کوٹ ان کے انڈر آتا ہے، منتخب کردہ ایم پی اے وہاں سے. تو وہاں پر بھی آپ کو جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ گاؤں پتسیری جگہ کا نام ہے، وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. تو وہاں پہ تقریباً 50 سے 60 گھر ہیں وہاں پہ. تو اس کی آبادی تقریباً میں آپ کو بتاؤں 6 سے 700 کے قریب وہاں پہ اس جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا وہاں پہ آبادی 6 سے 700 تقریباً آبادی اگر بات کی جائے تو ہے. تو ظاہر لوگ بے روزگار ہیں، ظاہر لاک ڈاؤن انہیں تو باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. میں وہی کرنے لگا ہوں. بالکل جس طرح آپ نے پہلے بھی کویشچن کیا تھا، وہ پھر شاہ صاحب لائیو آ گئے تھے، تو وہی بات آ جاتی ہے. صرف لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، کوئی سہولیات وہاں پہ نہیں دی گئی ہیں، کوئی سہولیات بھی نہ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہیں، چونکہ یہ وہاں سے منتخب کردہ ایم پی ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے. ظاہر ہے عوام اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہ آج پہلا دن ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، بالکل انہوں نے کہا. لیکن اس میں صدیق جب آپ بالکل آپ کا بھی کام بنتا ہے، آپ فیلڈ پہ ہو وہاں پہ، تو جو مسائل ہے اس کو دوبارہ جا کے دیکھیں، ان لوگوں کا جو بھی جائزہ ہو تو آگے جو ہے اس پہ کرنا چاہیے. تو ناظرین بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او ہری پور. تو جی خوش آمدید کہیں گے سید اشفاق انور صاحب آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. جی تھینک یو ویری مچ. ہری پور کے ہم اگر بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، تو کتنے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، اور وہاں پر پولیس کی جانب سے جو ہے خارجی اور داخلی جو راستے ہیں وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے، کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہاں پر لوگ جو ہیں ان سے جس طرح کے یہاں پر مختلف، ابھی ہم نے مانسہرہ کی بات کی، تو ہری پور کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو اگر وہاں پر پابند کیا گیا ہے، ان کی سہولیات اور ان کی سیکورٹی اور ان کی تحفظ کے لیے کیا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. جی میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جیسے آپ کو معلوم ہے اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. اس کے لیے انیشلی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا، لیکن اور اس میں کوئی ریسٹرکشن لگائی گئی. اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم اس لاک ڈاؤن کو ایز کیا گیا. عید کے موقع پہ چونکہ وہ لاک ڈاؤن بالکل ختم ہوا اور یہ بات کی گئی کہ ایس او پیز کے مطابق بزنس کیا جائے، لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کرونا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایٹ لیسٹ میں ہری پور کے بارے میں بتاؤں
کہ ہمارے پاس ابھی تک جو رپورٹس آئی ہے کوئی 350 کے قریب ہمارے پاس پازیٹیو کیسز ہیں، 6 ڈیتھس ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آن دا بیسس آف ڈیٹا انالیسس، جو ڈیٹا تھا اس کے انالیسس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی 5 ایسے پلیسز ہیں، 5 ایسے مقامات ہیں ہری پور میں جو اس کو ہاٹ اسپاٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، جس میں 2 KTS کلابٹ ٹاؤن شپ میں ہیں، 2 TIP کالونی میں ہے اور 1 شہر میں ہے موچی بازار میں۔ ان 5 ایریاز کو ہم نے ہاٹ اسپاٹ ڈکلیئر کیا ہے اور اس پہ آج 12 بجے سے ان ایریاز کو سیل کیا گیا ہے۔ سیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بالکل اس کو ہم نے جیل بنا دیا، نہیں، اگر اس سے کوئی باہر آنا چاہتا ہے اور اس کی کوئی شدید ضرورت ہے اور تو اس کے لیے ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ ماسک پہن کے اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ ادھر سے باہر آ سکتا ہے اپنی ضروریات کے لیے۔ ود ان دیٹ ایریا وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جی وہ ادھر کے اگر فوڈ آؤٹ لیٹس ہے، سبزی یا فروٹس کے دکان ہے وغیرہ، تو یہ کھلی رہے گی۔ ان سب چیزوں کا اور ادھر ان تمام 5 مقامات پہ ہم نے کوئی 150 کے قریب پولیس آفیسر ڈپلوائے کیے ہیں، اس کے ساتھ ادھر ہیلتھ کی ٹیم بھی ہے، TMA کی ٹیم بھی ہے اور 1122 کی ٹیم بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد بیسیکلی، اور اس لاک ڈاؤن کا میں آپ کے وساطت سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ اس تمام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پریشان کریں، ان کو تکلیف میں ڈالیں۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ہم ایک ایریا کو سیل کرے یا بند کرے۔ یہ تمام انتظامات جو ہے یہ پبلک کے، عوام کے آسانی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے فیملیز اور ان کے بچوں کی صحت کے لیے۔ اس لیے میں آپ کے وساطت سے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ یہ جو ڈیوٹی ہے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے تاکہ ہم یہ ڈیوٹی بہتر انداز میں ان کے لیے کر سکیں۔ سید اشفاق صاحب یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا 5 مقامات پر، سب سے ابھی مجھے اتنا بتائیں کہ یہاں پر جو 5 مقامات جو سیل ہوئے 24 آور یہاں پر پولیس کیا جو ہے لیڈیز پولیس بھی ہوگی اس میں سے، یا صرف جو ہے میل پولیس ہے؟ تو اس کے حوالے سے بالکل، اس میں لیڈیز پولیس بھی ہوگی، میل پولیس بھی ہوگی اور اس ادھر ٹریفک پولیس بھی ہوگی۔ اس میں کمپلیٹ ڈپلائمنٹ کی گئی ہے اور یہ انشور کیا گیا ہے کہ ادھر ان علاقوں میں غیر ضروری طور پہ جو موومنٹ ہو اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ تو یہاں پر سید اشفاق صاحب یہ بتائیں کہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ یہاں پر پولیس کے حوالے سے بتائیں کتنے کرونا وائرس کی وجہ سے ضلع ہری پور کی اگر میں بات کروں تو کتنے پولیس والے یہاں سے متاثر ہوئے ہیں، کچھ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ بتائیں گے؟ ہمارے پاس جو رپورٹس آئی ہے جو کنفرم کیسز ہے وہ 7 ہے، 07 یعنی 7 کیسز ہے جو کنفرم ہے جن میں پولیس آفیسرز کو کرونا جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ان تمام آفیسرز کو ہم نے ان کے گھر میں کوارنٹائن کیا ہوا ہے، ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہم ان کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، گائیڈنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں خود بات کر رہا ہوں ان سے، ان کو انشور کر رہا ہوں کہ ان کا مورال مینٹین رہے اور وہ جو بھی حفاظتی تدابیر ہے ان کے مطابق وہ اپنی کوارنٹائن کا ٹائم گزارے۔ سید اشفاق صاحب لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا یہاں پر جس طرح بھی آپ نے کہا ضلع ہری پور کے اگر 5 مقامات کی بات کروں وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن ہاٹس جو اسپاٹ جو شو ہوئے ہیں اس کو آپ نے بند کیا، تو عوام کی طرف سے کیا رد عمل دیکھتے ہیں؟ جس طرح کہ عوام بھی SOPs پہ عمل درآمد ہری پور کی اگر میں بات کروں کر رہی ہیں، عوام جو ہے ساتھ دے رہی ہے حکومت کا؟ میں یہ اس سلسلے میں گزارش کروں کہ جس طریقے سے وہ SOPs پہ عمل ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ابھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کے وساطت سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہوں گا پبلک کے لیے کہ یہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے ہے، ان کے فیملیز کے، ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ وہ جتنا اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، جتنی احتیاطی تدابیر اپنائیں گے، اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ بہت بہت شکریہ سید اشفاق انور صاحب، DPO ہری پور ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے بات سنی۔ تو بات وہی آ جاتی ہے صدیق، جیسے ابھی اگر ہری پور کی بات کریں، اگر ایبٹ آباد کی بات کریں، اگر مانسہرہ کی بات کریں، یہاں پر عوام کو بھی SOPs پہ عمل درآمد، جیسا کہ اب بازاروں میں آپ دیکھا رش ہوتی ہے، جیسے عید پہ ہوا، تو عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کتنی ہمارے ہزارے کی عوام کتنی اویئر ہے اس حساب سے؟ دیکھیں گزشتہ پروگرامز کے اندر بھی ہم لوگوں نے اسی پہ ذکر کیا تھا کہ عوام بالکل اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے۔
ظاہری بات ہے تبھی تو جیسے ابھی ڈی پی او صاحب نے بھی کہا کہ ہم اسی لیے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف اگر میں کہتا ہوں آگے جو جس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں جولائی میں اگر یہ کیسز خدا نہ خاصہ جیسے ہم حکومتی جو ذمہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی اگست میں یہ 10 لاکھ تک جا سکتے ہیں، تو اسی طرح بات کریں گے صدیق اسی حوالے سے۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ہیلو جی ڈراپ ہو گئی۔ جی صدیق جی جس طرح ذکر کر رہے تھے ہم کہ جو عوام ہے ظاہر ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر حکومت جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اب لاک ڈاؤن تو میں یہی میں بتا رہا ہوں، اگر 10 لاکھ یہ اب جو بڑھتی ہے تو جولائی اور اگست میں فل لاک ڈاؤن آئے گا، اور یہ جو جیسا کہ ہم سن رہے ہیں جیسے حکومتی ذمہ کہہ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ 8 10 لاکھ 12 لاکھ تک یہ چیز جاتی ہے تو وہ پورا ایک ماہ جو ہے آگے مکمل لاک ڈاؤن جو ہے پھر ایک ماہ سے بھی زیادہ 2 مہینے جولائی اگست ہمارے لیے سب سے ہمارے اگر سب سے اگر پیک پوائنٹ اگر دیکھیں جائے یہاں پر جو ہے وہ جولائی اگست ہے۔ جی ہمارے ساتھ لائن پہ کالر موجود ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی فرمان اللہ بات کر رہا ہوں تحصیل اگی سے۔ جی فرمان اللہ صاحب بات کر آواز آ رہی ہے، بات کریں۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے لیے جو انتظامات انتظامیہ کی طرف سے جو لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس میں زیادہ تر غریب لوگ متاثر ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری جانب انتظامیہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیں فرمان صاحب۔ انتظامیہ کہہ رہے ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور انتظامیہ خود عوام کو تحصیل لوگی اور دربان اور تورغل سائڈ میں جو ہے ریلیف بہت کم ہے، وہاں پر جو ہے انتظامیہ نہیں ہے، ڈی ایم اے بھی نہیں ہے، ساتھ میں صرف ایک پولیس جو ہے اہم کردار ادا کر رہی ہے اس ٹائم کورونا میں۔ تو آپ ایبٹ آباد سے بول رہے ہیں آپ نا؟ نہیں میں اگی سے بات کر رہا ہوں۔ اگی سے بات، اگی میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا پولیس اگر ہے، باقی محکمہ صحت ہوگی اور جو ادارے ہیں، تو وہاں پر اور کیا لاک ڈاؤن میں کوئی فیسلٹی جو اور حکومت کی طرف سے جیسے انہیں اعلانات کیے تو وہاں کے لوگوں کو وہ کتنے مطمئن ہیں سے؟ یہاں پر جو ہے اسپتالوں میں نہ کورونا وائرس کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، نہ کورونا وائرس کے لیے اور ایسے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں جس سے متاثر ہو جائے مریض، اور ان کے لیے یہاں پر بروقت انتظام ہو۔ مطلب یہ بہت بیکورڈ ایریا ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ذمہ داری کرتے ہیں، تو اس علاقے میں اسپتال میں تو بالکل انتظامات نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک ہی پولیس نظر آ رہی ہے اس ٹائم کے حساب سے۔ جی شکریہ ناظرین، آپ نے بات سنی جس طرح کہ صدیق انہوں نے بھی یہی کہا کہ پولیس ہے وہاں پہ، باقی کچھ نظر نہیں آ رہے اسپتال میں ہے کچھ علاقے ہزارہ کی، اگر ہزارہ بار کی بات کریں یہاں پر ایبٹ آباد مانسیرا، تو اگر سٹی کی بات کرتے ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں چلیں وہاں پر تو بڑا اسپتال ہے، وہاں پہ کچھ ہوگی سہولیات، تو اس حوالے سے ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو علاقے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس طرح ایک کالر دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے بیکورڈ ایریاز کی اگر بات کی جائے تو بالکل انہوں نے ذکر کر دیا، نہ ہسپتالوں میں کوئی سہولیات ہیں، جب اس کے علاوہ کوئی جس طرح انہوں نے ذکر کر دیا کہ پولیس ہی پولیس ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے دیکھیں لاک ڈاؤن اگر حکومت انتظامیہ کرے گی تو وہی بات آ جاتی ہے بے روزگاری تو بڑھے گی، پھر بے روزگاری کے ساتھ ساتھ انہیں سہولیات بھی نہیں دی گئی ہیں۔ صدیق بٹگرام سے ہمارے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ عابد بات کر رہا ہوں بٹاگرام سے۔ عابد آصف بٹاگرام سے، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ ہمارے بٹاگرام میں جو ہے حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے بٹاگرام میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شالم صاحب جو ہے نا وہ بھی جی بالکل دنیا سے چل بسے ہیں، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار نہیں کر رہے، بالکل لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ جتنی بھی دکان بازار وغیرہ ہے یا گاؤں وغیرہ جتنی بھی جگہ ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ نہیں کر رہے اس کے صحیح طرح صحیح، اور انتظامیہ بھی اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر اپنا رہے کہ نہیں اپنا رہے۔
بہت بہت شکریہ جی صدیق، جیسے ابھی قادر نے بات کی، لیکن میں یہاں پر وہ بٹاگرام وہ ایریا ہے جہاں پر جو ہے اس سے پہلے سب سے جو لاسٹ میں یہاں پر کیسز کوہستان اور بٹاگرام ہزارہ میں اگر ہم بات کریں، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ متاثر تھا، لیکن یہ علاقے جو ہیں بالکل بچے ہوئے تھے. تو یہاں پر ایس او پیز جو ہے اس پہ عوام جو ہے کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیئر نہیں کی، یہی بات ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کیا. دیکھیں اب چوتھائی حصے کی اگر بات کی جائے تو بٹگرام میں کیسز ہیں، اگر ہزارہ پہلے نہیں تھے پہلے نہیں تھے، تو ابھی اچانک سے وہی بات آ جاتی ہے کہ کیسز اتنے بڑھ گئے. ٹریولنگ اوپن جو ہے یہاں پر جی جب سے یہ ہوا ہے تو بہت بات کریں گے. مانسہرہ سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر عادل خان بات کر رہا ہوں، ضلع مانسہرہ کی آخری یوزنگ کینسل سے. جی جی بولیں. سچا کلاں سے بات کر رہا ہوں. یہ کرونا وائرس کے بارے میں کچھ بات کروں گا. جی جی بولیں. سر اللہ کا شکر ہے سر، دہلی میں ابھی تک کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لیں. شکریہ جی شکریہ. اب وہی بات دیکھیں قادر بھی یہ کریں. اب اگر میں آپ کو صدیق کہوں کہ ابھی یہ بات ہے کہ حکومت تو کرے یا نہ کرے وہ تو بات کی بات ہے، اس پہ رونا روتے رہیں گے، لیکن وائرس کرونا کا وائرس اگر آپ دیکھیں بہت تیزی سے پھیلتا رہ جائے تو عوام کو خود بھی اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں اب ساری بات عوام تک ہے، اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے. حکومت زیادہ زیادہ کھانے کو کچھ دے گی یا نہیں دے گی، لوگ تو ہم بالکل ان کا بھی بنتا ہے. حکومت اگر جیسے ابھی بھائی نے بات کی پولیس نظر آ رہی ہے، پولیس پہ کام کچھ ادارے کئی علاقے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم بات میں کہ عوام کو خود جو ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد بڑی سختی سے کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ حکومت اگر انہیں فیسیلیٹیز دے گی تمام دے نہ دے، لیکن دیکھیں عوام اب یہ چلیں وہ تو بحث ہوتی رہے گی، حکومت دیتی ہے نہیں دیتی، لیکن عوام کو وہی بات آ جاتی ہے اگر وہ دے پھر بھی اس میں سب سے اہم کردار جو ادا کرنا ہوگا ظاہر ہے عوام نہیں کرنا ہوگا. جب عوام اس کو بالکل ہلکے میں لے گی، عوام اس کو ظاہر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرے گی، تو ظاہر دن بدن جس طرح میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ بٹگرام کی اگر بات کی جائے پہلے کیسز نہیں تھے، تو اب ضلع بٹگرام میں بھی چوتھائی حصہ اگر بات کی جائے ہزارہ بھر میں تو وہاں پہ کیسز اس وقت تک رپورٹ ہو چکے ہیں. تو ایک بات یہ آ جاتی ہے. دوسرا وہاں پہ چونکہ یہ ہزارہ بھر کی اگر بات کی تو وہ علاقے سارے بیکورڈ ایریاز آتے ہیں، پہاڑی علاقے کے لیے انہیں، تو پہاڑی علاقے ظاہر ہے چونکہ ایجوکیشن ظاہر ہے کم ہوتی ہے، اویئرنیس کے لیے بھی آپ فیلڈ میں جائیں، کام کریں، لوگوں کے اویئر کے اپنا بھی خیال کریں. شکریہ آپ پروگرام میں آئے. تو ہمارے پروگرام کا وقت ہوا. ناظرین جس طرح کہ آج کے جو ہے پبلک فورم ہزارہ میں ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر ہزارہ کے کچھ مسائل جو ہیں ہم ذمہ داران تک پہنچائے اور عوام کی رائے بھی سنیں، تو جو مقصد تھا ہمارا یہ تھا. لیکن آج جو وہی بات ہے جس طرح ہزارہ میں 3 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے لگا، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جیسے کالرز نے بھی بات کی اور انتظامیہ بھی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں حکومت نہیں دے رہی کچھ، لیکن اس وقت جس تیزی سے ہزارہ میں کیسز بڑھ رہے ہیں تو اب اس پہ سب سے زیادہ اہم کردار جو اب ہے وہ اب عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام کتنا ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتی ہے، کہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنس کا خیال، اس کی طرح سینیٹائزر کا استعمال، اور مین جو ہے ماسک اب پہننا ضروری ہو گیا ہے. اور جہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے ان علاقوں کو بھی چاہیے کہ حکومت سے جو ہے وہ کوآپریٹ کریں، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں، باہر نہ نکلیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ یہی حل ہے، نہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.